الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین۔ پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار پھر موقع دے رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کروں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بہت اہم ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک اسے بہت توجہ سے سنیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اسے سوال کی صورت میں بھیجے، تاکہ اتوار کے سوال جواب میں سیشن میں اس کو بیان کر سکوں۔ یہ اہم موضوع اس کا آج کا وہ ہے معاشرے میں پھیلے ہوئے تباہ کن رویے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کئی قسطوں میں جائے۔ یہ بات آپ سب لوگوں پر واضح ہے کہ موجودہ جو مسلمان معاشرہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلی بات تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن سے کتنی دوری ہو چکی ہے مسلمانوں کی، اور خاص طور سے اس بر صغیر کے مسلمانوں کی۔ اسلامی تعلیمات سے کتنی دوری ہے، روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، اور خاندانی اور قومی جذبات اور خواہشات و احساسات ہیں، جس کے تحت بحث مجموعی زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دیکھیے فرائض سے غفلت ہے، اور معاملات میں صریحاً بے ضابطگی پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایسے معاشرے سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچے گا، یا اس کا نکالا ہوا نتیجہ وہ صحیح ہوگا، یہ انتہائی نادانی کی بات ہوگی۔ یہ تو چونکہ ہمارے تہذیبی معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ہم مسلمان بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا پیمانے مقرر کیے ہیں۔ سورہ توبہ میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ شرک سے تائب ہو جائیں، یعنی توحید اختیار کریں، عقیدہ توحید، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی ہم جنہیں بھائی کہتے ہیں، مسلمان بھائی، وہ ہمارے یہاں تعریف دوسری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تعریف یہ بتائی ہے۔ ایک اور مقام پر بھی یہی آیت ہے، لیکن اس میں آگے ہے کچھ کہ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ نبی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ شرک سے طائب ہو جائیں، یعنی توحید اختیار کر لیں، نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس کا نظم کریں، اس میں شامل ہوں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی یہ سورہ توبہ کی دونوں آیتیں ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی 4 مہینے کی، اس میں جو لوگ ایمان
ایمان لانے کے بعد یہ دو کام جو ہے کر رہے ہوں گے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، تو پھر جو ہے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور انہیں دینی بھائی جو ہے مانا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اندازہ لگا لیجیے 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان 2% نماز پڑھنے والوں میں کتنا عقیدے کے جو ہیں صحیح ہیں، اور نماز کا جو معاملہ ہے اسلام میں اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ترک الصلاۃ فقد کفر، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے جو ہے کفر کیا۔ اور نمازیں جو ہیں پوری زندگی جو نماز چھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ زندگی کا کوئی نقشہ سامنے نہیں ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے لی نہیں گئی ہے، زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ہیں شامل ہو گئی ہیں معاشرتی، جو کہ انتہائی تباہ کن ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے بہتان تراشی، کردار کشی، عیب چینی، الزام تراشی، غیبت، بدزنی، اس کی بھرمار ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک جو ہے آپس میں یہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور ابلیس نے اس کو اتنا لذیذ بنا دیا ہے، اتنا مزیدار بنا دیا ہے کہ وہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، دنیاوی حساب سے بھی اور اخروی حساب سے بھی۔ اور معاملہ یہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں عام و خاص، عالم و جاہل سارے کے سارے ملوث ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ میں آپ کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں، آپ ذہن میں مت دوڑائیے کہ کون سی کس تعلیم گاہ کی بات ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ ایک سبق کے طور پر جو ہے چیز جو ہے ہو رہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں جو ہیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں، تو یہاں پر بھی میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ جو ہے سچا واقعہ جو بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب کو جو ہے میرے پاس آنا تھا، اور ٹائم باضابطہ انہوں نے دیا تھا، طے کیا تھا، اور وہ وعدے کے اور چیزوں کے پکے تھے۔ 3 بجے کا وقت رکھا تھا انہوں نے، اور لیکن وہ 3 بجے نہیں آیا اور نہ ان کی کوئی اطلاع آئی۔ تو میں یہ سمجھا کہ غالباً وہ بھول گئے ہوں گے، کسی بہت ہی اہم کام میں مصروف ہو گئے ہوں گے، یا کہیں دور نکل گئے ہوں گے اور اس وقت پہنچنا ممکن نہیں ہو رہا ہوگا ان کا۔ تو عصر کی نماز میں ملاقات ان سے ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بھول گئے تھے؟ تو کہنے لگے نہیں، بالکل نہیں بھولا تھا۔ میں نے کہا کسی اہم کام میں مصروف؟ کہنے لگے بالکل اہم کام میں مصروف نہیں تھا، میں بالکل ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس میں تو یہ بات بھی آ گئی کہ کہیں گئے ہی نہیں ہے اس میں۔ تو میں نے کہا یہ معمہ جو آپ جو ہے بتا رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بتائیے کہ بات کیا ہے اصل میں؟ جب آپ جو ہیں بیٹھے تھے، یاد بھی تھا اور ٹائم آپ نے دیا تھا، یہ وہ مقرر کیا ہوا ٹائم آپ کا تھا، تو ایسا کیوں ہوا کہ آپ جو ہے نہیں آئے؟ کہنے لگے کہ وہ اصل میں یہ تھا کہ پھر لوگ ایک ساتھ اٹھے ہیں اور ایک ساتھ جو ہے منتشر ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مطلب میں نہیں سمجھا۔ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس لیے نہیں اٹھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اٹھتے ہی، اس کے جاتے ہی اس کے پیچھے جو ہے اس کے متعلق الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جائیں گی، تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، سب ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، ڈسپرس ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات آپ جو ہے سوچئے کہ ان اساتذہ کی ہے جو کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، میچور ہیں، اور یہ جن لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی، یہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، دینی کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یہ اندازہ آپ بتائیے کس حد تک جو ہے معاملہ جو ہے گیا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہدایات نہ دی ہوں، اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں۔ ظاہر قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، ہدایات دی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سورے میں ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے وہ شاید جو ہے سب سے کم پڑھی جاتی ہے، وہ ہے سورہ الحجرات۔ اور میرے خیال میں غالباً لوگ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ وہ آئینہ ہوتی ہے ان کے سامنے،
کہ ان میں سے تقریباً 70% چیزیں جو ہیں خود ان کے اوپر صادق آ رہی ہوتی ہیں۔ اب جو ہے اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے میں بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ سورہ الحجرات کی جو ہے 2 آیتیں ہیں کہ ایک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی حق سے منحرف شخص کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں بعد میں اس پہ ندامت ہو۔ یہ الحجرات سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے ایک دوسری صورت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یہ بھی سورہ الحجرات کی ہے، 49 سورہ کا نمبر ہے اور جو ہے آیت نمبر 12 ہے کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ صریح گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی میں وہ آ جاتے ہیں۔ یہ ان 2 آیتوں کو جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا تھا، تو آپ یوں سمجھیے کہ زبردست طریقے کا زلزلہ آیا ہے، لگا ایسا کہ گویا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے اس کا لائسنس ملا ہوا ہے اور میں نے وہ لائسنس جو ہے اس کو میں کینسل کرنے یا رد کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی بوکھلاہٹ کے عالم میں بہت عجیب و غریب انداز میں سوالات اس سے اٹھائے گئے، میں نے جوابات اس کے دیے، انبیاء کا حوالہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، اور جو ہے ان کا کہنا یہ تھا، میں نے آج تک کے حوالات دیے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ بدگمانی جو ہے وہ اسے بدگمانی نہیں کہیں گے، اگر چیزیں جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں، پھیل چکی ہیں اور ہر کس و ناکس اس کو بیان کر رہا ہے، قریبی اور دور کا شخص بیان کر رہا ہے، محلے کا آدمی بیان کر رہا ہے، تو یقیناً وہ سچ ہیں، اسے ہم مان لیں گے۔ یعنی اس کے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص کے سلسلے میں جا کر کے تحقیق کریں، کسی شخص کے بارے میں تحقیق کریں جس سے متعلق وہ باتیں ہیں۔ تو حالانکہ یہ بات جو ہے ایک پڑھا لکھا شخص کہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے، جو ہے جاہل آدمی بھی، ایک گنوار آدمی بھی جو کہ معاملہ فہم ہوتا ہے، وہ بھی اس قسم کی بات نہیں کہے گا عملی طور سے۔ اور بات جتنی جو ہے پھیلی ہوئی ہوگی، جتنی جو ہے لوگ بیان کر رہے ہوں گے، اسی حساب سے بھی ضرورت اس کی ہوگی کہ اس کی جو ہے اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے جانا جائے کیا ہے، تو کم از کم متعلقہ کا شخص تو پوچھے گا کہ اپنے طور سے جو ہے وہ فیصلہ سرزد کر دے گا۔ یہ جو ہے مسلمان معاشرے کی جو خیر القرون اور خیر القرن بلکہ کہنا چاہیے، سب سے جو اولین جو لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اس زمانے میں دیکھیے جو صورتحال کیا ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے۔ میں آپ کو مثالوں کے ساتھ بیان کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ مثالیں آپ بغور سنیں اسے۔ یہ مثال جو بیان کر رہا ہوں میں صحیح بخاری میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کتابوں میں، تمام میں ملے گی۔ وہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان تراشی کا جو معاملہ تھا، وہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بالکل ان کو پاک و صاف اور عفیف جو ہے قرار دیا تھا، لیکن کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ بدگمانی کا نتیجہ تھا۔ بدگمانی جو پھیلی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس زمانے کے جو مسلم معاشرہ تھا، اتنی قربانی دینے والا معاشرہ تھا، اس میں لوگ بہہ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کیا معاملہ ہے۔ ایک معاملہ یہ قبیلے غزوہ مریسیہ جو کہتے ہیں، اور اس کو دوسرا نام ہے بن المصطلق غزوہ، اس سے واپسی ہو رہی تھی، تو ایک جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے،
عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے قضاء حاجت کے لیے جو نکل کر کے دور گئیں، اور جب واپس آنے لگیں تو انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ہار جو ہے اپنی کسی دوسری سہیلی سے، دوست سے جو عاریتاً لیا تھا، وہ ان کے گلے میں نہیں ہے، گر گیا ہے۔ تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے گئیں، اور جب واپس وہ پہنچی، یہاں پڑاؤ ڈال رکھا تھا سب نے، تو دیکھا کہ وہ قافلہ جو ہے جا چکا ہے۔ 2 ہجری کی بات ہے، نئی جو ہے وہ نکاح ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور اس وقت آپ جو ہیں بے انتہا عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہلکی پھلکی تھی۔ جو کجاوا جو ہے اٹھا کر کے منہ پر رکھنے والے تھے، انہیں احساس نہیں ہوا، اور وہ لے کر کے چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ کوئی بات نہیں ہے، جیسے لوگوں کو معلوم ہوا وہ لوگ مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے یہاں پر، اور وہاں پر وہ بیٹھ گئیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو وہ سو گئیں، نیند آ گئی ان کو۔ ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل، یہ صحابی جو ہیں خاندانی حساب سے یہ اٹھ نہیں سکتے تھے، دیر تک سونے والوں میں تھے، ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب بھی تم جو اٹھو نماز فجر پڑھ لیا کرو، اور ان کی ڈیوٹی ایسی لگائی کہ چونکہ جو ہے قافلے جو ہوتے تھے وہ پہلے جو قافلے ہوتے تھے وہ فجر کے فوراً بعد روانہ ہو جاتے تھے، تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے کسی مقام پر جا کر کے وہ پڑاؤ ڈال لیں۔ ان کی ذمہ داری یہ رکھی گئی تھی کہ یہ قافلے کے روانہ ہو جانے کے بعد وہاں دیکھیں کوئی چیز تو نہیں رہی، کوئی جانور تو نہیں رہا، کوئی اہم بات تو نہیں ہے، وہ پھر لے کر کے قافلے تک واپس آئیں۔ تو یہ راؤنڈ لگا رہے تھے، جو قریب پہنچے دیکھا کہ کوئی خاتون ہے، اور یہ اس وقت جو ہیں پردے کے احکام آ چکے تھے، اور پردے کے احکام آنے سے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ گھر آئے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا انہوں نے، تو وہ دیکھتے ہی انہوں نے جو ہے انا للہ و انا، وہ سمجھ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی اس پڑھنے سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو فوراً انہوں نے چہرہ اپنا ڈھانپا، اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں مجھ سے کہا۔ وہ اونٹ کو لے کر کے آئے، اپنے اونٹ کو اسے بٹھایا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھی، اور یہ پھر جو ہے نکیل تھام کر کے پیدل لے کر کے جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہاں پہنچے۔ اب دیکھیے کیا جو ہے شرپسند لوگوں نے کیا سے کیا چیز بنی، ذہن کی گندگی جو ہے کہاں سے کیا آئی۔ اب عبداللہ ابن ابی جو بااثر لوگوں میں سے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اس کو مدینے کا بادشاہ بنایا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارا اس کا جو ہے منصوبہ اور وہ ختم ہو گیا۔ وہ تو اسلام لایا، لیکن دل میں جو ہے کینہ اس نے رکھا، حسد رکھا، اور وہ اس کا جا وجہ اس نے استعمال کیا مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ آج تمہارے صاحب کی بیوی بچ کے نہیں آئی، اور ضرور جو ہے تنائی میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صفوان بن معطل جو تھے ان سے وہ پوچھتا کیا بات ہے، خیریت تو ہے، اور جو بتاتے اس کے بعد ختم ہو جاتا، لیکن جو ذہن کی جو غلاظت تھی وہ نکل کر کے آئی، اور پھر جو ہے اس نے اسے پھیلانا شروع کیا، کیونکہ بااثر آدمی تھا، اور جو ہے لوگ جو ہیں فتنے میں مبتلا ہوتے گئے، اور عالم جو یہ ہوا کہ مدینے کا تقریباً بڑا حصہ مسلمانوں کا وہ اس کی زد میں آ گیا۔ بڑے پیمانے پر یہ فتنہ جو ہے وہ بدگمانی پھیلی۔ اس میں یہاں تک ہوا کہ ایک بدری صحابی، ان کا نام مستح بن اساسہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہن کی جو ہے بیٹے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا قریبی جو ہے تعلق تھا، وہ بھی جو ہے اس میں ملوث ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ زینب رضی اللہ عنہ، جو ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ، ان کی بہن حمنہ بنت جہش، وہ بھی اس میں ملوث ہو گئی۔ شاعر رسول حسان بن ثابت وہ اس میں ملوث ہو گئے۔ نہیں، اتنے لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھ تاچھ کی تو اس میں ایک تو اسامہ بن زید، اور انہوں نے پاک دامنی سے زینب رضی اللہ عنہ نے جو بہت ہی عمدہ کلمات کہے، حالانکہ ان سے چلتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت عمدہ کلمات انہوں نے کہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز ان میں نہیں پائی، بہت
اور بریرہ جو لونی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ تو ایک بیچاری جو ہے بہت ہی کم سی جو ہے بچی ہے، وہ اتنی معصوم ہے کہ وہ آٹا گوندھ کر کے جو ہے گوندھ کر کے سو جاتی ہے، وہ بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، اور ایسی کوئی چیز جو ہے میں نے نہیں پائی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ ہی چلتا رہا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متاثر تھے۔ پھر جو ہے اچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا میرے بارے میں اڑا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے جو نکلی تو مستہ کی امی جو ہے ام مستہ انہیں کہا جاتا تھا، وہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ماں تھی وہ دونوں ساتھ لے کر کے ساتھ تھیں، چونکہ بیمار ہو گئی تھی، بخار آ گیا تھے، دونوں لے کر پکڑ کر کے تو ایک جگہ جو ہے وہ ان کا پیر جو ہے پھسلا کپڑے میں ام مستہ کا، تو انہوں نے منہ سے کہا کہ ایسا مستہ کا جو برا ہو ستیہ ناش ہو۔ تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولی کہ ارے آپ اپنے بیٹے کو جو کہ بدری صحابی ہے ان کو آپ ایسا کہہ رہی ہیں، کیوں کہہ رہی ہیں ایسا جو ہے؟ تو پھر انہوں نے جو ہے بات بتائی ام مستہ نے، اور تب انہیں معلوم ہوا ایک عرصے کے بعد جو ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں تمام جو ہے۔ پھر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آئے اور وہیں پر جو ہے آیات نازل ہوئیں، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا جو اعلان کیا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہے بتائی گئیں کہ کیا کی، وہ تو کچھ چیزیں جو ہے ایسی بتائی گئیں کہ اس میں یہ کہ آپ حسن ظن رکھیں دوسرے کے بارے میں، اور کوئی اطلاع جو ہے منفی نوعیت کی اگر آئے تو آپ جو ہے شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں کہ سبحان اللہ ھذا بہتان ندیم، سبحانہ کا ھذا بہتان ندیم۔ یہ جو ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے سبحان اللہ یہ تو بہتان ندیم ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ چیز آپ مجھ سے کیوں بیان کر رہے ہیں، اور کیوں بیان کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی کردار کشی کیوں کر رہے ہیں، مقصد اس کا کیا ہے، اس کردار کشی کا۔ اور یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ میرا معاملہ جو ہے نظریاتی نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 1993 سے اتوار میں گھر پر باضابطہ یہاں تذکیر قرآن ہوتا ہے، اور بھی دوسری میٹنگیں وغیرہ ہوتی ہیں دینی نوعیت کی، اس میں سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پابندی ہے کہ کسی کا نام لے کر کے یا واضح اشارات کے ساتھ کسی کی برائی نہیں بیان کی جائے گی، اگر بیان کی جائے گی تو اچھائی بیان کی جائے گی۔ ہاں کوئی معاملہ درپیش ہے، کچھ چیزیں ایسی پیش آئی ہے جیسے کہ محدثین وغیرہ ہوتے ہیں، علم اسماء الرجال ہے اور چیزیں ہیں اس میں، یا اللہ کے رسول زمانے کوئی بات ہے ایسی جو بات دوسری بے ضرورت جو ہے میں ملا تھا اور انہوں نے ایسا کیا تھا اور وہ آئے تھے، یوں ہوا تھا وہ ہوا تھا، الٹا سیدھا بالکل سختی کے ساتھ وہ مانے تھے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے دیکھیے کیا چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر کتنے ہی کوئی متقی شخص ہو، جیسے کہ مستہ بن اساسہ بدری صحابی تھے جس کی خود گواہی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے دی، جو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے بدری جو لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ان کو خاص جو ہے انعام کا اعلان کیا ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انتہائی قریبی رشتہ دار بھی جو کسی کے بارے میں کردار کشی کر رہا ہو تب بھی وہ معتبر نہیں ہے، اسے جو ہے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، میں ایک کان سے سنا میں نے دوسری کان اڑا دیا، اور اگر جو ہے دل میں بات کچھ لگ رہی ہے کہ یہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا شخص جو ہے جس سے متعلق کہی جا رہی وہ بھی انسان ہے، تو یا ہو سکتا ہے غلط فہمی لوگوں کو ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو، تو اس کو احسن طریقے سے معلوم کرے اس شخص سے، اور جیسی جو ہے بات سامنے آئے پھر اس کے حساب سے کرے، نہ کہ اس کو جو معاشرے میں پھیلائے۔ قرآن مجید میں ویسے بھی جو ہے بات یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی جو ہے برائی کو جو ہے پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ برائی کو جو ہے پھیلانے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہاں کسی کے ساتھ ظلم اگر ہوا ہے، زیادتی کسی کی ہوئی تو حق ہے کہنے کا رکھتا ہے، اور ظاہر ہے پراپر اس میں جو ہے وہ کہے گا، اس کے جو ہے اثرات ہوں گے، چیزیں ہوں گی، لوگ دیکھیں گے کیا چیز ہوئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 5، کفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی، ہر سنی سنائی بات بیان کرنی شروع کر دے۔ اب صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ
اگر ان کا کوئی دوست ہے جس کے بارے میں بات ہے تو ایک کان سنی دوسرے کان اڑا دی. لیکن اگر کسی ٹائپ کا کوئی اختلاف ہے اس سے تو پھر تو مزہ آ گیا جناب. ایک چیز ملی ہے اس کو جو ہے پھر ہاون دستے میں رکھ کر کے مسالہ وغیرہ ڈال کر کے اس کی کٹائی کی جائے گی اور اس کو جو ہے پھر منتشر کیا جائے گا. اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہو رہی ہے کیا چیز نہیں ہو رہی ہے. دوسرے لوگ بتایا جائے گا, وہ دوسرے لوگوں کو منتقل کرے گا. اب ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے یہ امت مسلمہ کے جو کریم لوگ ہیں وہ کرنے لگے تو اور زیادہ ہوتی چیز جو ہے. ظاہر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جو ہے کریم لیئر بھی جو ہے کہاں پہنچی ہوئی ہے. وہ اگر جو ہے حرام حلال کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, سود جیسی حرام چیز کو انہوں نے جائز کر رکھا ہے, جائز کر رہے ہیں, زکوٰۃ جو غریبوں کا حق ہے اسے مار کے کھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر یہی صورتحال ہوگی. وہ گندگی جو ہے ان کی زندگی میں آئے گی, منہ سے بھی نکلے گی, عمل سے بھی نکلے گی. تو یہ باضابطہ جو ہے چیز جو ہے ایک چیز کے جو چیز معاشرے میں پھیلی ہوئی ہو, لوگ بیان کر رہے ہوں, رشتہ دار بیان کر رہے ہوں, قریبی لوگ بیان کر رہے ہوں, لوگ بیان کر رہے ہوں, اس کا یہ حق جو ہے وہ نہیں ختم ہوگا اس شخص کا کہ اس سے معلوم کیا جائے. ظاہر اس سے یہ تو پہلا حق ہے. وہ جو یہ امت مسلمہ جو کہ 2/3 حصے پر حکمرانی کر رہی تھی, انصاف لوگوں کو دے رہی تھی, کیوں آج جو ہے اس سے ہٹائی گئی؟ وہ اس لیے ہٹائی گئی ہے کہ وہ اب انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مسلم کی جو ہے جان اور اس کا مال اور اس کی جو ہے آبرو جو ہے وہ حرام ہے دوسرے کے لیے کہ اس کی وہ کرے. آج حلال کر رکھی لوگوں نے جو ہے, جان بھی جو ہے حلال کر رکھی ہے, مال بھی حلال کر رکھا ہے, غلط طریقے سے لے رہے ہیں. اور آبرو کی تو خیر کوئی ہے ہی نہیں, خاص طور سے اگر مخالف ہے, اگر کوئی مخالف بنا دیا ہے اس کو یا اختلاف ہے کسی چیز میں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. اب جو ہے ایک اور چیز, وہ چیز جو ہے یہ تو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مستہ بن اساسہ, حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت, یہ سارے کے سارے لوگ حمنہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خواہزادی تھی, یعنی سالی تھی آپ کی جو ہے. حسان بن ثابت جو ہے وہ شاعر رسول تھے, اور لوگ تو سب ان کو اس میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں یہ چیز ہوئی تھی. تو اس میں یہ تو وہ چیز ہوئی جو معاشرے میں جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا چونکہ پھیل گئی یہ چیز, جو زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی جمہوریت کی اتنے زیادہ آپ ہمنوا ہو گئے ہیں کہ وہ جو جمہوریت میں بھی جو چیز رکھی گئی ہے کہ دوسرے کو جو ہے موقع دیا جائے صفائی کا, اگر جو ہے وہ اس ٹائپ کی وہ چیز ہے تو نہ اس سے ملنا ہے, نہ اس سے پوچھنا ہے, وہ فرض کر لینا ہے چونکہ چل رہی ہے تو چل رہی ہے چیز جو ہے. ظاہر ہے کہ یہ میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو کام لے کر چلا ہوں, میں جو چیز لے کر چلا ہوں, اور جس طرح سے میں تنقید کرتا ہوں, جس طرح سے صاف صاف بیان کرتا ہوں چیزوں کے سلسلے میں, اس پر جو ہے بہت لوگوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور میری کردار کشی اور میرے بہتان تراشی, الزام تراشی ایک عرصے سے لوگوں نے ایک فریضہ بنا کر رکھ رکھا ہے. تو میں صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس گناہ میں ملوث نہ ہوں. یعنی اس صورت میں اگر جو ہے ملوث ہوئے, دل میں آپ نے رکھا اس کو, تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں بات پھوس ہو سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو میرا معاملہ بالکل کھلا ہوا ہے. میری پوری کوشش جو ہے وہ یہ ہے 92 سے پہلے سے اب تک کہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کے مطابق, ہاں یہ نہیں آپ کی پسند کیا ہے, آپ کی روایات کیا ہیں, آپ کی جو ہے وہ خاندانی اور قومی روایات کیا ہیں, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. چیز جو ہونی چاہیے وہ قرآن و سنت کے حساب سے, وہ قرآن و سنت کے حساب سے آپ میری چیزوں کو بتائیں. میں محسن ہوں, میں آپ کو محسن سمجھوں گا کہ اگر مجھے باضابطہ چیز بتائی جائے کہ فلاں چیز جو ہے آپ کی جو ہے صحیح نہیں ہے, لیکن وہ فرض ہی نہیں ہونی چاہیے, ہوائی نہیں ہونی چاہیے, باضابطہ چیز ہونی چاہیے. آپ محسن ہوں گے میرے. اور یہ تو ایک دوسرے کا جو ہے حق ہے. الدین والنصیحہ, دین خیر خواہی کا دوسرا نام ہے. مجھے آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے, آپ کو مجھے خیر خواہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو حکمت کے ساتھ چیزوں کو بتانا چاہیے. اور اس کا معاملہ جو ہے شرک سے چلنا چاہیے. شرک میں لوگ کس طرح سے ملوث ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے, خاص طور سے شرک فی الطعام ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سود میں کیسے ملوث ہو رہے ہیں لوگ, وراثت کے سلسلے میں, بیویوں کو حقوق مہر کے سلسلے میں, اس کے سلسلے میں توجہ دلانی چاہیے. یہ حق بنتا ہے. یہ وہ شخص جو ہے ظالم ہوگا, اس شخص پر ظلم کرنے والا ہوگا جو مروتاً جو ہے اسے نہ بیان کرے
اور اس کی عاقبت خراب کر رہا ہو اپنی دوستی کے خاطر. تو یہ تو ہوئی وہ چیز جو کہ معاشرے میں جو ہے پھیل گئی ہے کسی شخص کے خلاف یا کچھ لوگوں کے خلاف. اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. یہ انبیاء جو ہیں وہ قوم کے جو ہے کریم ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے صادق و امین آپ کہلاتے تھے، لیکن کتنا آپ کے خلاف جو ہے فضا بنائی گئی کہ آپ کا نام محمد تھا اور مذمم آپ کو کھایا تھا، قابل مذمم. یہ پروپیگنڈا تھا، چیزیں تھیں تمام. ظاہر ہے کہ یہ اس پروپیگنڈے کا جو ہے جو بھی ایمان لانے والے ہیں اس پروپیگنڈے کے بجائے حقیقت کو سامنے رکھ کر کے ایمان لائے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسوہ حسنہ ہے اہل ایمان کے لیے. وہ لوگ جو اللہ کو پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر جو ہے انہیں یقین ہے کہ اسی اسوے کے حساب سے جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے یا اللہ کے رسول کو اسوہ ہے، اس کے حساب سے وہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے. اب میں آپ کو دو چیزیں اور بتا رہا ہوں کہ ایک کچھ چیزیں آدمی کی اپنی پسند ہوتی ہیں، وہ پسند اپنی وہ دوسروں پر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پسند کا دوسرے خیال رکھے. یہ مشورہ تو آدمی دے سکتا ہے، لیکن اس پسند کے مطابق نہ کرنے والے کو اسے برا نہیں کہا جا سکتا. میں اس سلسلے میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، اور ایک زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے انہیں بیٹا بنایا تھا. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ان کے باپ اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے مکے پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا میں نے ایسی چیزیں ان میں دیکھی ہیں، یہ بعثت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی، اس لیے میں نہیں ان کو چھوڑ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے خوش ہوئے کہ ان کو لے کے گئے اور مکے کے وہاں پر اس میں خانہ کعبہ کے اس میں وہیں پر اہم اعلان ہوتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہا کہ آج سے میں نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے اور میں ان کا وارث ہوں گا، یہ میرے وارث ہوں گا. تو بیٹا وہ صحیح معنی میں جو وارث. تو دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھیں زینب بنت جہش جو ہے ان سے نکاح کرایا، جبکہ معاملات جو ایسے تھے کہ لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن آپ نے جو لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور اس کے بعد جو ہے نکاح کرایا. نکاح کتنا عمدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا نکاح، لیکن وہ نکاح جو ہے وہ نبھ نہیں پایا، چیزیں نہیں ہو پائی. اللہ کے رسول کے پاس بار بار آتے تھے زید رضی اللہ عنہ کہ میں جو ہوں یہ ہے معاملات، میں جو ہوں وہ طلاق دینا چاہتا ہوں. یہ اس لیے کہ وہ آپ کے آزاد ہونے کے بعد جو ہے مولا کہلاتا ہے وہ، اور مولا جو ہے جس نے آزاد کیا ہوتا ہے اس سے متعلق ہو جاتا ہے خاندان سے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کرایا ہوا نکاح تھا، آپ دونوں میں بہت زیادہ جو ہے قریبی تعلق تھا. تو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ بیوی کو روکے رکھو، اللہ سے ڈرو. یہ کس وجہ سے کہتے تھے وہ سورہ احزاب میں آپ کو معلوم ہو جائے کس وجہ سے کہتے تھے. اس لیے کہ وہ جو منہ بولے رشتے تھے اس کے خاتمے کا اعلان ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر جو ہے انہوں نے طلاق دے دی تو مجھے نکاح کرنا پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس کی جو ہے اس حکم کی پابندی کے لیے یہ جو ہے رسم بہت ہی گراس روٹڈ ہے، ہر کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا اور رسول کو سب سے پہلے عمل کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیے زید رضی اللہ عنہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ نہیں مانا، اور اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے رشتے میں ان کے رشتے میں. اور اس کے بعد بھی کم سے کم 3 جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد 3 کم سے کم جو بنو ہاشم کی جو ہے عورتیں تھیں ان سے اور نکاح کیا، طلاق انہوں نے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انہیں مشورہ دیا تھا خاص وجہ سے، لیکن اس مشورے کو انہوں نے نہیں مانا، اس لیے کہ طلاق کا معاملہ جو ہے اور نکاح کا معاملہ جو ہے وہ متعین لوگوں سے ہوتا ہے. ہر کوئی جو ہے اس میں جو ہے نہیں جو ہے اس میں جو ہے مشورہ تو دے سکتا ہے اس میں، لیکن یہ اس مشورے کو ماننے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اور اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر مشورہ جو ہے نہیں مانا کسی نے جو ہے. اب آئیے دوسری چیز کے اوپر. ایک ہے بریرہ رضی اللہ عنہ. یہ بریرہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، بریرہ رضی اللہ صحابیہ ہیں لیکن باندھی تھی. اور ایک تھے مغیث رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، یہ تھے غلام. ان دونوں کا نکاح کرا دیا گیا، ان دونوں کا نکاح کرا دیا گیا اور پھر جو ہے اس سے لڑکا بھی ہوا. لیکن ہوا یہ کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا اور ان کو آزاد کر دیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ. اب جو ہے قانون جو ہے وہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے
کہ اگر اس صورت میں کہ بیوی باندھی ہے اور شوہر غلام ہے اور بیوی جو ہے آزاد ہو جائے، باندھی نہ رہے، تو باندھی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے، اس عورت کو یہ آزاد ہونے کے بعد یہ مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ نکاح میں رہے اور چاہے نکاح وہ ختم کر دے۔ یہ باضابطہ شرعی اصول ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بریرہ جو ہے یہ طے کرتی ہیں کہ میں نکاح باقی نہیں رکھوں گی۔ اب اس صورت میں جو ہے کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں مغیث، وہ بے انتہا ان کو جو ہے عاشق بلکہ عاشق سے بھی کہیں آگے کی چیز اگر کوئی کہی جاتی، اور بریرہ جو ہے ان سے متنفر۔ تو عالم یہ تھا کہ صحیح بخاری کی جو ہے حدیث ہے اور سنن نسائی میں بھی آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ مدینے کی گلیوں میں آگے آگے بریرہ اور پیچھے پیچھے مغیث، اور عالم یہ کہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور داڑھی سے ان کے آنسو گر رہے ہیں، اور وہ کہتے جا رہے ہیں کہ اے بریرہ ایسا نہ کر، اے بریرہ ایسا نہ کر، اور سناٹے کا عالم، پورا مدینہ پہ سکتے کی سی کیفیت تاری، ساری ہمدردیاں جو ہیں مغیث کی طرف، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عباس اپنے چچا سے، کہ دیکھ رہے ہیں کہ مغیث جو ہے کتنے زیادہ جو ہے بریرہ کے عاشق ہیں، اور بریرہ جو ہے کتنی ان سے متنفر ہیں۔ کیونکہ بریرہ کا تعلق جو ہے آپ ہی کے خاندان سے تھا، اس لیے آزاد ہونے کی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، آزاد ہونے کے بعد شامل مولات ہو گئی تھی ان کی۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بریرہ اللہ سے ڈر اور تو رجوع کر لے اس بات سے، تو نکاح کو باقی رکھ، تو تیرا تو جو ہے تیرا وہ شوہر ہے اور تیرا تو بیٹا بھی ہے اس سے۔ تو پتہ ہے بریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، پوچھا اللہ کے رسول سے، اتامرنی، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا اشفع، میں صرف سفارش کر رہا ہوں اس کی جو ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا حاجۃ لی فی، مجھے جو ہے اس مغیث کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مجھے آپ کی شفاعت کی کوئی حاجت نہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ انہوں نے کہا کہ مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ تمام کی تمام لوگوں کی ہمدردیاں، تمام کی تمام لوگوں کی محبت، تمام کی تمام لوگوں کی چاہت مغیث کے ساتھ تھی، لیکن وہ چاہت جو ہے بریرہ پر جو ہے رسول سمیت کسی نے بھی اڑیلنے کی کوشش نہیں کی۔ اتق اللہ جو ہے یہ عام طور سے صحابہ اور دوسرے لوگ جو ہیں ہر گفتگو میں اتق اللہ کہتے تھے، ایک تھا اللہ ڈرتے ہوئے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بریرہ کوئی غلط کام کر رہی تھی، اور وہ ہوا کہ وہ نکاح باقی نہیں رہا۔ تو اب یہ دیکھیے آپ کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں، زید رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور بریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ، تو اس میں جو ہے یہ ضرور جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم کو ایک اچھا لگ رہا ہے یا ہم کو کچھ خراب لگ رہا ہے، وہ اچھا یا خراب جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، یا ہماری پسند ہے اور ناپسند اس میں شامل ہے، ہماری پسند اور ناپسند اس میں شامل ہو گئی، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ شریعت کا حصہ ہو۔ تو شریعت کے سلسلے میں جو ہے اگر کوئی چیز جو ہے غلط ہو رہی ہے یا غلط ہوئی ہے کسی سے، اس کی طرف توجہ دلائیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی یہ دو چیزیں آئی ہیں سورہ حجرات کی جو ہے، وہ اور بھی چیزیں جو ہیں جو غیبت کے سلسلے میں ہے، ٹول لگانے کے سلسلے میں ہے، جاسوسی کرنے کے سلسلے میں ہے، اور غیبت وغیرہ کے سلسلے میں ہے، وہ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں اسے بیان کروں گا۔ بہرحال میں ایک بات تو یہ بتا رہا ہوں کہ میری جو ہے زندگی 92 سے لے کر کے جب سے میں نے پورا وہ کیا، پورے طور سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ چیز جو کہ خاص طور سے معاشرتی یا معاملات سے جو متعلق ہیں۔ غلطی کسی سے ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح سے، آدم علیہ السلام اور ہوا کی طرح سے ابناء آدم، میں بھی ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی انسان کا غلطی کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس غلطی پر اصرار کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ آدم ہوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی فوراً معافی مانگ لی۔ ابلیس کو جب توجہ دلائی، اس نے جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ دونوں بنیادی فرق ہے یہ۔ تو
میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. میں چونکہ بڑے طور سے دیکھیے 24 سال سے تو میں رسالہ نکال رہا ہوں، اور تقریباً جو ہے 4-5 سال اس سے پہلے سے میں دعوتی کام کر رہا ہوں. خوب میری جو ہے یہاں پہ، اس لیے کہ یہاں پر مافیا گروپ جو ہیں یہاں پر جو سود پر پل رہے ہیں، سود پھیلا رہے ہیں، یہاں پر پٹرو ڈالر والے ہیں، علماء کو خریدنے والے لوگ ہیں. میں ان تمام چیزوں سے بالکل جو ہے علیحدہ ہوں، اور میں کرٹیسائز کرتا ہوں، شریعت کی روح سے جو ہے بتا رہا ہوتا ہوں یہ چیز جو ہے غلط ہے. ظاہر ہے کہ مجھے کیسے کون چھوڑ دیں گے، کوشش یہ ہوگی میری کردار کشی کی، لیکن آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ میرا حق کم سے کم جو ہے باقی رکھیں. یعنی آپ کو کوئی چیز اگر محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس سے مجھ سے معلوم کریں کیا ہے، اور اگر جو ہے چیز میری طرف سے یہ معلوم ہو، آپ کو یہ ظاہر ہو کہ یہ چیز شرعی حساب سے صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کروں گا، ورنہ نہیں کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس جو ہے آپ اپنے دل میں آپ رکھ لیں، تعلقات جو ہے کریں. بھائی یہاں پر دین کا نام لینے والے، دین کا کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں صحیح طور سے، کہاں کام ہو پا رہا ہے. آپ جو چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ شمع جلا رہے ہیں، جلانے کی کوشش کریں، وہ جو شکل ریزی جمع کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو شیاطین و ابلیس کے لوگ پھونک مارنے کی کوشش کریں، بجھانے کی کوشش کریں، اور ہم خاموش جو ہے تماشائی بننے دیکھتے رہیں، تو ظاہر ہے کسی حساب سے زیب نہیں دیتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کی پاس پوچھ ہو جائے، اور یہ پوچھا جائے کہ تم نے جو ہے اس کے سلسلے میں کیوں کوئی کارروائی نہیں کی، اور کوئی اچھا جو ہے قدم کیوں نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.